کی ذات اقدس اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات مبارکہ کے حوالے سے ہوں گی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آج ہم دین کی بات کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور ایسی محفل میں شرکت کے لیے سفر کر کے آئے ہیں یا ایسی نسبت کے لیے کچھ اپنی جمع پونجی خرچ کر رہے ہیں، یہ جو ایک مہذب شعور ہے، یہ جو سنجیدہ ایک فکر ہے اور یہ ایک سعادت کا ذوق اور شوق ہے، یہ سب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے باعث ہی ہمارے اندر یہ سارے جذبے پیدا ہوئے ہیں، یہ سارے ذوق پیدا ہوئے ہیں، یہ سارے محبت کے طریقے پیدا ہوئے ہیں۔ جتنی بھی روئے زمین پر اس طویل اور عقل سے ماورا زمین پر جہاں کہیں بھی سجدہ ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے باعث ہے۔ تھوڑا سا ہی لیکن جن گھروں کے اندر بڑوں کو چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا احساس ہے، والدین کو آخرت کے اندر جواب دہی کی خاطر بچوں کی دنیاوی اور دینی تعلیم اور تربیت کا احساس ہے، یا چھوٹوں کے اندر بڑوں کا ادب اور احترام ہے، شفقت ہے، محبت ہے، حسن اخلاق ہے، حسن سلوک ہے، یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات کا صدقہ ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی برکت ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کا ایک اہم عملی حصہ ہے، کیونکہ خود قرآن شہادت دے رہا ہے اور قرآن سے بڑھ کر کسی اور کی گواہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات معتبر نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کوئی اور بات کرنے میں سچا ہی نہیں ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے بڑھ کر کسی اور کی بہترین سیرت ہی نہیں ہے۔ تو خود قرآن کی گواہی ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تمہارے اندر میرے آخری محبوب کے آنے سے پہلے کھلم کھلا گمراہی ہی گمراہی تھی۔ اگر گمراہی کے اندھیرے چھٹے ہیں، اگر وہاں نور ہدایت کی روشنی آئی ہے تو یہ تب آئی ہے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود مسعود جو ہے اس دنیا کے اندر تشریف لایا ہے۔ والذی بعث فی الامیین، جس ہستی کو اللہ رب العزت نے ان پڑھوں کے اندر بھیجا، لیکن جن کے اندر بھیجا وہ پہلے ان پڑھ تھے اور پھر قیامت تک کے لیے لوگوں کو حکمت اور دانش سکھانے والے خود رہبر اور رہنما بن گئے، تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے کے باعث ہی ہوئے۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ اقبال نے کہا صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ جو صحرا کے اوپر بیٹھنے والے تھے، ریت کے اوپر بیٹھنے والے تھے، میں تجھے کیا کیا بتاؤں کہ وہ کیا تھے، بس یوں سمجھو کہ پورے جہاں پر انہوں نے گرفت حاصل کی، خود اپنے اندر ایک جہان رکھتے تھے، جہان کو انہوں نے بنایا اور اس جہان کی زیب و زینت بھی وہی لوگ تھے۔ تو اگر انہوں نے جہان پر حکومت کی، اپنے اندر خود ایک بڑا جہان رکھتے تھے، یا جہان کو انہوں نے بنایا، یا جہاں کی وہ زیب و زینت تھے، تو وہ کس وجہ سے تھے؟ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے تھے، جس کا اظہار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کیا کرتے تھے کہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ برسولہ، ہم گئی گزری قوم تھے، لیکن اگر ہمارے حصے میں عزت آئی ہے تو صرف اور صرف اللہ نے اپنے محبوب کی وجہ سے ہمیں یہ عزت دی۔ تو جس کے دامن کے اندر دونوں جہاں کی خیرات آئی ہے، دارین کی سعادت آئی ہے، عزت ملی ہے، کل بروز حشر اگر اللہ رب العزت کی رحمت کے باعث جنت ملے گی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے باعث نجات ملے گی، تو یہ صرف اور صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کرم کا صدقہ ہے۔
یہ ایک ہمارا اعتقادی اور بنیادی تعلق جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ فکری حوالے سے ضرور ہونا چاہیے کہ آج مسجدیں آباد ہیں، آج اچھی بات سن کر زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل رہا ہے، غیبت چغل خوری سے بچ کر اگر سارا دن الحمدللہ زبان درود شریف کے اندر مصروف رہتی ہے، دل اور روح کو تقویت مل رہی ہے، غذا مل رہی ہے، یہ ساری نیکیاں، یہ ساری روحانیت، یہ ساری تعلیم و تہذیب، یہ سب تزکیہ نفوس، یہ باطن کی طہارت، یہ اندر کی پاکیزگی، یہ سب سعادتیں اگر ہمارے دامن میں ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض الصحابۃ یخاطب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم لولا انت ما سمنا ولا صلینا ولا حججنا بیت ربنا۔ حضرت علامہ ابن حاج مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال 737 ہجری کے اندر ہوا ہے، انہوں نے اپنی کتاب المدخل شریف کی دوسری جلد کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بعض صحابہ کرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آ کر انداز محبت، انداز عقیدت کا یوں اظہار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے نہ ہم روزے دار ہوتے، نہ ہم نمازی ہوتے، نہ ہم حاجی ہوتے۔ اگر ہمیں روزے کا شعور آیا ہے، اگر ہمیں نماز کا شعور آیا ہے، اگر ہمیں بیت اللہ کے حج کی سعادت ملی ہے تو یہ صرف اور صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ تو جب صحابہ کرام کا بھی یہی اعتقاد تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانی مجوسی سپہ سالار کے آگے، کمانڈر کے آگے یہ کہا تھا کہ لا نعرف ربن، ہم اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں تھے، حتی بعث اللہ الینا رسولا، اللہ نے ہماری طرف اپنے محبوب کو بھیج کر ہمیں صحیح معنوں میں اپنی پہچان بھی کروائی ہے۔ تو اگر خودی کی پہچان ہوئی ہے یا خدا کی پہچان ہوئی ہے، بندگی کی پہچان ہوئی ہے یا معبود کی پہچان ہوئی ہے، عابد ہونے کے آداب کا پتہ چلا ہے یا بارگاہ خالق کے آداب کا پتہ چلا ہے، مخلوق کی حیثیت کا پتہ چلا ہے یا خالق کی بزرگی کا پتہ چلا ہے، صحابہ کرام کے اس اظہار عقیدت سے ثابت ہوتا ہے تو یہ صرف اور صرف اگر صدقہ ہے، برکت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کی برکت ہے، جس کا الحمدللہ ہم ادب اور احترام کے ساتھ ہدیہ شکر کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر شکر پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت میں تشریف لے کر آئے، جس زمانے میں، جس دور میں، جس وقت میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظہور قدسی ہوا ہے، جو قومیں اپنے آپ کو متمدن قومیں کہا کرتی تھیں، دوسرے لفظوں میں جو قومیں تہذیب کی ٹھیکیدار قومیں تھیں، چاہے وہ پرانی قوم چین کی قوم تھی، چاہے وہ قدیم قوم ایران کی قوم تھی، یا پھر یونان اور فارس کی قوم تھی، تہذیب کے نام پر بھی ہر طرف بد تہذیبی پائی جاتی تھی، تمیز کے نام پر بھی ہر طرف بدتمیزی پائی جاتی تھی۔ تمیز اور تہذیب کا انہوں نے نام دے رکھا تھا، ورنہ یہ ان کے اپنے خود ساختہ اصول تھے جو انہوں نے خود ہی بنائے، اور ان کی خواہشات نفس کا وہ شاہکار اصول تھے۔ اس سے بڑھ کر بد تہذیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس انسان کی عزت و تکریم کا اللہ بیان کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہے، ان زمانوں کے اندر، ان وقتوں کے اندر، ان قوموں کے اندر انسانوں کی خرید و فروخت کی منڈیاں لگا کرتی تھیں، انسانوں کے بیچنے کے، خریدنے کے بازار لگا کرتے تھے۔ تو جہاں انسان بیچا جائے، جہاں انسانیت کو خرید کیا جائے، تو آپ خود بتائیے کہ وہاں تمیز یا تہذیب کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ تہذیب ہے یا تمیز ہے، آداب زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہے، اگر ہمیں آ کر سکھایا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر سکھایا۔ اس لیے آپ شرعی احکام پڑھیں۔ جس نے روزہ توڑا ہے، جس نے قسم توڑی ہے، جس نے اپنی بیوی کے لیے زہار کے الفاظ بولے ہیں، زہار کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو یوں کہنا کہ جیسے میری ماں حرام ہے ایسے ہی مجھ پر تو حرام ہے، جس سے طلاق بھی ہو جاتی ہے،
اس کو زہار کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں، یعنی جو گناہ ہیں بڑے بڑے، حکم یہ ہے قرآن مجید کے اندر، حدیث شریف کے اندر، کہ جب تم اس کا اب کفارہ ادا کرو گے تو الفاظ ملتے ہیں تحریر رقبہ، تحریر رقبہ، تحریر رقبہ، کہ غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ ہر کفارے کے اندر غلام آزاد کرنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا ہو سکے جلد سے جلد غلامی سے جان چھوٹے اور ہر انسان آزادی کی زندگی گزار سکے۔ اگر غلامی سے جان چھڑوائی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر چھڑوائی، چاہے وہ غریب تھا یا امیر تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو برابر کی عزت دی ہے۔ کسی کی اگر عزت کے اندر اضافے کا میزان، ترازو یا معیار پیش کیا ہے تو نہ قوم کو بنایا ہے، نہ خاندان کو بنایا ہے، نہ مال و متاع کو بنایا ہے، نہ بڑے سے بڑے منصب کو بنایا ہے۔ بنایا ہے تو حسن اخلاق کو بنایا ہے، بنایا ہے تو حسن عبادت کو بنایا ہے، تقوی کو بنایا ہے، پرہیزگاری کو بنایا ہے۔ اب یہ چیز جس کے اندر جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی، یوں سمجھیے کہ اس کی بزرگی بڑھتی جائے گی، اس کا مقام بڑھتا جائے گا، اس کی عزت بڑھتی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر و منزلت بڑھتی جائے گی۔ اور فرمایا اب چھوڑ دو وہ پرانی باتیں، ان اللہ تعالی قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وتعظمها بآبائیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ سنیں اور آپ بھی چھوڑ دیں، ہم سب چھوڑ دیں۔ یہ آج سے 1400 تقریباً 55 سال پہلے جب اسلام کا اعلان ہوا، 1455 سال پہلے، 1450 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا اسلام کے اعلان کو۔ اس وقت حضور نے فرمایا چھوڑ دو۔ اگر ہم نے 1450 سال کے بعد بھی یہ عادتیں نہیں چھوڑیں تو میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے میلاد کا مقصد نہیں سمجھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میلاد کہا کس کو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے کیوں ہیں، اللہ نے یہ فیصلہ کیا کیوں ہے کہ سب انبیاء اپنا اپنا کام کر چکے ہوں گے، اپنی اپنی ذمہ داری نبھا چکے ہوں گے، اپنے اپنے منصب کے تقاضے پورے کر چکے ہوں گے۔ اے حبیب اب جو بھی کمیاں رہتی ہوں گی میں تمہیں آخر میں بھیج کر وہ ساری کمیاں بھی پوری کر دوں گا۔ پھر قیامت تک کے لیے ایک ہی اصول بنے گا، ایک ہی ضابطہ بنے گا۔ جدت جتنی آتی جائے گی، زمانہ جتنا ماڈرن ہوتا جائے گا، لوگوں کی سوچ جتنی بڑھتی جائے گی، تقاضے بڑھتے جائیں گے، طرز زندگی جتنا تبدیل ہوتا جائے گا، تاریخ کے اندر جتنی کروٹیں آتی جائیں گی، لوگوں کے افکار جتنے بدلتے جائیں گے، بدل جائیں، کروٹ آ جائے، سوچ جتنی ترقی کر جائے، کامیابی کے لیے میں ایک ہی اصول بناؤں گا، ایک ہی ضابطہ بناؤں گا، اور وہ ضابطہ اور وہ اصول صرف اور صرف تیری سیرت ہوگی، تیری زندگی ہوگی۔ بس اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث کا ترجمہ سنیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کے مسلمانوں کو، مومنین کو، سب سے بڑی جماعت کو، اصحاب رسول کو، حضرات اہل بیت کو، اس وقت کے مسلمانوں کو اگر مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ چھوڑ دو، آج ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ سب عادات ہمارے اندر ختم ہو جائیں، چھوڑ دی جائیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلکی اعتبار سے بھی ایک بات عرض کر رہا ہوں، منفرد کر کے انفرادیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ہم ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا حق بھی ادا کرتے ہیں جناب، اور ہم ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ میلاد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں، کن ظلمتوں کو، کن اندھیروں کو، کن غلط رسوم کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ فرمایا ان اللہ تعالی قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، جاہلیت کی فخر کی باتیں اے مسلمانوں اللہ نے تم سے دور کر دی۔ میں فلاں، میرا فلاں خاندان، میرا فلاں تعلق، میرا فلاں قبیلہ، میں چودھری، میں ملک، میں یہ، میں وہ، فرمائی سب چیزیں اللہ نے تم سے ختم کر دی۔ وَتَعَظُّمَهَا بِآبَائِيَا، وہ جو آبا و اجداد پر فخر ہوا کرتے تھے کہ میرا فلاں قبیلہ تھا، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس نے فلاں علاقہ